السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 43، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45۔ ان تینوں کا ترجمہ یہ ہے: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کیا کرو، اور بے شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ یہ 3 آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ میں خصوصاً بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات سے پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ میں ملائے، اور نبوت کے دلیلوں کو شواہد کو چھپانے سے بھی منع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر شریعت کی وہ چیزیں لازم کر دی جن کے بارے میں اللہ نے ان تینوں آیتوں میں بیان فرما دیا، اور شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام میں ایمان کے بعد میں سب سے اہم حکم نماز والی عبادت کا ہے، اس لیے کہ بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ اور بنی اسرائیل صحیح طریقے سے نہ نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا: اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نماز کو صلاۃ فرمایا ہے، اور صلاۃ کے معنی اصل میں دعا کے آتے ہیں، اس لیے کہ نماز میں سراسر صرف دعائی دعا ہے، یعنی زیادہ تر دعائی دعا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ میں کہتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ پھر بندہ قاعدہ کرتا ہے تو قاعدے میں بھی التحیات پڑھتا ہے، التحیات میں بھی دعا ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف میں بھی دعا ہے: اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر دعائے معصورہ پڑھتا ہے تو اس میں بھی دعا ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کو صلاۃ اسی لیے فرمایا ہے
کہ نماز میں بندہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اس لیے نماز کو عربی زبان میں صلاۃ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے متعلق بیان فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ایک تو یہ زکوٰۃ زرع سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کا بڑھ جانا۔ جب کھیتی میں پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے، کھیتی میں پیداوار ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ کھیتی بڑھ گئی، زکوٰۃ زرع۔ تو جب کوئی مسلمان بندہ صاحب نصاب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، یتیموں پر، غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، غرباء پر، ابن السبیل پر، مسافرین پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو صدقات بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ 10ویں پارے میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک صاف ہونے کے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا، اقتلت نفسا زکیۃ، تم نے جو ہے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا۔ تو زکیۃ کے معنی یہاں پر طاہرۃ آتے ہیں، یعنی پاک صاف۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں بیان فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے پاک صاف نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طاعت کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے، اپنے نفس کو بالکل مزین کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، علیکم بالصدقۃ، کہ تم جو ہے صدقہ دیا کرو، فإن فیہا 6 خصال، اس لیے کہ صدقہ دینے میں جو ہے نا 6 خصلت ہوا کرتی ہیں، بندے کو 6 چیز ملا کرتی ہیں، ثلاثۃ فی الدنیا و ثلاثۃ فی الآخرہ، 3 چیزیں صدقہ دینے والے کو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں اور 3 چیزیں صدقہ دینے والے کو آخرت میں حاصل ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَتَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، بس بہرحال ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے وَتَكْسُرُ الْمَالِ، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اور دنیا میں تیسری چیز ہے کہ اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور 3 چیزیں صدقہ دینے کی وجہ سے جو آخرت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو آخرت میں اس کے جو عیب ہوں گے، صدقہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کے ستر کو چھپائے گا، اور صدقہ سایہ بن کر اس کے سر کے اوپر آ جائے گا۔ اور تیسری چیز وَتَكُونُ سَتْرًا مِّنَ النَّارِ، کہ صدقہ جہنم سے پردہ بن کر کے، آڑ بن کر کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو 3 چیزیں صدقہ دینے والے کو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں اور 3 چیزیں آخرت میں صدقہ دینے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے دوسرے معنی آتے ہیں پاک صاف ہو جانا۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے
تو اس کا مال بالکل خالص ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں بڑھوتری ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جو صاحب نصاب ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نکالے تاکہ ان کے مال میں بڑھوتری بھی ہو اور ان کا مال پاک صاف ہو جائے، خالص ہو جائے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، تو لوگ ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ پریشانی ان کے سر کے اوپر لگاتار منڈلاتی رہتی ہے اور چاروں طرف سے بلائے مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کے امراض، طرح طرح کی پریشانیاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، وہ صدقہ جو ہے ان کو پاک صاف کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں پر، یتیموں پر، فقراء پر، مساکین پر، غرباء پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر اللہ کے راستے میں، مدارس میں خرچ کریں تاکہ آپ کا مال بھی بڑھ جائے اور مال پاک صاف ہو جائے۔ جب مال میں بڑھوتری ہوگی تو دوبارہ آپ کو نکالنا آسان ہوگا۔ جب زکوٰۃ نہیں نکلے گی تو مال نہیں بڑھے گا، مال پاک صاف نہیں ہوگا۔ جب مال نہیں بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا دینا بھی مشکل ہوگا۔ جب زکوٰۃ کا دینا بھی مشکل ہوگا تو آپ کی زندگی بھی جو ہے اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے رہیں، صدقات دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو 100 روپے میں سے صرف جو ہے 2.5 روپے نکالنے کے لیے فرمایا ہے، تو ہماری نظر جو ہے 2.5 روپے کے اوپر نہ ہو، بلکہ جو 97 روپے 50 پیسے ہیں اس کے اوپر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی کہ جو 2.5 روپے ہیں اس کے اوپر ہم نظر رکھیں، بلکہ زیادہ رقم جو ہمارے پاس میں بچ رہی ہے اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ تو بندے کے لیے نکالنا آسان ہو جاتا ہے، بندہ سوچے گا کہ زیادہ تو میرے پاس میں ہے اور تھوڑی سی رقم میں اللہ کے راستے میں نکال رہا ہوں، تو زکوٰۃ کا نکالنا جو ہے بالکل آسان ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ سب سے پہلے عبادت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جس کا تعلق بدن سے ہے، اور عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اور مالی عبادت میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ زکوٰۃ مالی عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ بیان فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ دیکھو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں نماز پڑھو۔ حضرت داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا رکن ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور جمہور علماء کرام فقہاء کرام کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بنی اسرائیل جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اکیلے انفرادی طور پر ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو یہ خطاب کیا اور ان سے فرمایا کیا اے بنی اسرائیل تم جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ صحابہ کرام جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔
اور جماعت کی نماز ساتھ میں نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ میں بھی سب سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ صبح کی سنتیں فجر سے پہلے کی جو ہوتی ہیں وہ سب سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ ہاں اگر یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ اگر میں سنت مؤکدہ پڑھنے میں لگ جاؤں گا تو میری جماعت کی نماز چھوٹ جائے گی، تو اس وقت میں ان دو سنتوں کو ترک کر دینا ضروری ہے اور جماعت کی نماز میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کی نماز کی تاکید زیادہ ہے، اس لیے جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جماعت کی نماز 27 درجے افضل ہے الگ الگ نماز پڑھنے سے۔ تو بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اب یہاں پر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا لفظ بیان فرمایا۔ ورکعو کا جو لفظ ہے یہ رکوع سے ہے، اور رکوع کے معنی آتے ہیں جھکنا، اور خضوع کے معنی بھی آتے ہیں جھکنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا۔ جب بندے کے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی، خدا کے سامنے جھکنے والا بن جائے گا، تو اس کے اندر سے خود بخود تکبر نکل جائے گا، اس کے اندر سے کبر اور بڑائی جو ہے نا خود بخود نکل جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو۔ جب رکوع کرو گے تو تمہارے اندر سے تکبر، کبریائی، بڑائی، گھمنڈ سب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ نے چھٹے پارے کے آخر میں بیان فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جن سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور ایمان والوں پر نرم ہوں گے اور غیروں کے مقابلے میں بڑے یعنی ڈٹنے والے ہوں گے اور ہمت والے ہوں گے، طاقتور ہوں گے، ان پہ غالب ہوں گے۔ اور ایک جگہ پر بیان فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ تم اپنے بازو کو جھکا دو اس شخص کے لیے، نرم کر لو اس شخص کے لیے جو تمہاری اتباع کرے ایمان والوں میں سے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے پارے میں بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ رب العزت کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی تو آپ ان کے لیے نرم نہیں ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ ان پر سخت دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے، منتشر ہو جاتے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے متعلق ایک جگہ پر بیان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ بلا شبہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، اور رسول بھی ان کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے۔ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل رشوت کھایا کرتے تھے، سود کا پیسہ کھایا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، لوگوں سے رشوت لیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو زکوٰۃ دینے کے لیے فرمایا۔ جو قوم زکوٰۃ دینے والی ہوتی ہے اس قوم کے اندر سے سود کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر رشوت پیدا نہیں ہوتی، رشوت لین دین کا یعنی ان کے اندر رواج نہیں ہوتا۔ جو قوم زکوٰۃ کو نہیں نکالتی وہ قوم جو ہے نا سود کھاتی رہتی ہے، سود میں ملوث ہوتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی وہ قوم جو ہے رشوت دیتی رہتی ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ کی جانب سے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر سکینہ نازل نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اچھی طریقے سے
نرم انداز کے ساتھ میں، شفقت کے ساتھ میں نصیحتیں فرمائی ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل لوگوں کو نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم کرتے تھے، اور خود جو ہے نا نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس میں اسلام آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں وہ اپنے دوست و احباب کے پاس میں، اپنے رشتہ داروں کے پاس میں، اپنے علماء کے پاس میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ دین اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں؟ تو ان کے علماء ان سے یہ کہتے تھے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، تم اسی پر قائم رہنا۔ تو دوسروں کو تو دین اسلام پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے تھے اور خود دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگ جو ہے نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نیکی کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اپنے آپ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی تم خود نیکیاں نہیں کر رہے ہو تو دوسروں کو نیکی کا حکم بھی نہ دو، یہ اللہ نے یہاں پر نہیں بیان فرمایا، بلکہ اللہ یہ بیان فرماتے کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو تو خود بھی نیک کام کیا کرو، خود بھی اچھے کام کیا کرو، خود بھی نماز پڑھا کرو، خود بھی زکوٰۃ دیا کرو، اور خود بھی جو ہے نا سود سے باز آ جاؤ، خود بھی جو ہے نا رشوت سے باز آ جاؤ، اور خود بھی جو ہے نا اعمال صالحہ کرنے والے بن جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم لوگ جو ہے نا کتاب اللہ کو پڑھتے ہو۔ بنی اسرائیل تورات کو پڑھتے تھے، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے نعوت کو، اور اسی طریقے سے آپ کے دلائل نبوت کو، نبوت کے دلائل کو اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں بیان فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اس چیز کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو اور آپ کی صفات کو، آپ کی خوبیوں کو چھپا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے کتاب اللہ کو، تورات کو تو پڑھتے ہو اور اس سے غافل بھی رہتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل کے معنی آتے ہیں روکنے کے۔ جس آدمی کے پاس میں عقل سلیم ہوتی ہے تو اس آدمی کو اس کی عقل برائیوں سے روک دیتی ہے، اس آدمی کی عقل اس کو جو ہے نا اچھائیوں کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے، اس آدمی کو اس کی عقل جو ہے نا زکوٰۃ دینے کے اوپر آمادہ کرتی ہے، اچھے کاموں کے کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے صرف بنی اسرائیل ہی کو نہیں بیان فرمائی، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی اور پوری امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے۔ ایمان لانے کا حکم تو اللہ رب العزت نے جیسے بنی اسرائیل کو دیا تھا، ویسے آج بھی اللہ نے ہر ایک فرد کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں اعمال صالحہ میں لگنے کا حکم اللہ رب العزت نے ہر ایک کو دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔